ہتھکڑی اور بیڑیوں کے ساتھ وینزویلا کے صدر کی نیو یارک کی عدالت میں پیشی۔ مادورو کا صحت جرم سے انکار، منشیات اور اسلحے کی اسمگلنگ سمیت تمام الزامات مسترد کر دیے۔ وینزویلا کا صدر اور ایک مہذب انسان ہوں، مجھے کاراکس میں میرے گھر سے اغوا کیا گیا۔ مادورو کی اہلیہ نے بھی الزامات کو سیاسی قرار دے دیا۔ دونوں کا ضمانت کی درخواست دینے سے انکار۔ عدالت کا 17 مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ مادورو کو عدالت پیشی کے بعد واپس بروکلن جیل منتقل کر دیا گیا۔ عدالت کے باہر وینزویلا کے حق میں مظاہرہ، مظاہرین کا صدر مادورو اور ان کی اہلیہ رہائی کا مطالبہ۔ ڈیلسی روڈریگز نے قائم مقام صدر وینزویلا کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ عبوری صدر کی امریکا کو مل کر کام کرنے کی دعوت۔ کہا، امریکا کے ساتھ باہمی احترام پر مبنی تعلقات ترجیح ہے، متوازن اور بقائے باہمی پر مبنی تعلقات چاہتے ہیں۔ وینزویلا پر کسی بھی بیرونی تسلط کی اجازت نہیں دیں گے۔ نکولس مادورو کے بیٹے گوتریس نے قائم مقام صدر کی غیر مشروط حمایت کر دی۔ وینزویلا پر امریکی حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں اظہار تشویش۔ UN سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کا بیان پڑھ کر سنایا گیا۔ انطونیو گوتریس نے کہا کہ وینزویلا فوجی کارروائی میں امریکا نے عالمی قوانین کی پاسداری نہیں کی۔ وینزویلا میں عدم استحکام پھیلنے اور خطے کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ فریقین مسائل کا حل پرامن اور جمہوری مکالمے کے ذریعے تلاش کریں۔ اجلاس میں روس اور چین کی مادورو اور ان کی اہلیہ کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ روسی سفیر نے کہا کہ کاراکس پر حملہ کر کے امریکہ جرائم کا مرتکب ہوا۔ وینزویلا پر امریکی حملے کا کوئی جواز موجود نہیں تھا۔ وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کی گرفتاری غیر قانونی ہے۔ چین کے نائب سفیر نے کہا کہ لاطینی امریکہ کسی کی کالونی نہیں۔ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے امریکی ایلچی کا حملے کا دفاع۔ بولے، ہم کسی ملک پر قبضہ نہیں کر رہے۔ مادورو کی گرفتاری سے وینزویلا کا مستقبل بہتر ہوگا۔ پاکستان کا وینزویلا کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ سلامتی کونسل اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستان کے قائم مقام مستقل مندوب عثمان جدون نے کہا کہ کسی ریاست کے خلاف طاقت کے استعمال یا دھمکی سے گریز کرنا چاہیے۔ کیریبین خطے میں بڑھتی کشیدگی علاقائی امن کے لیے نیک شگون نہیں۔ اقوام متحدہ کا منشور ریاستوں کے تحفظ کا تقاضا کرتا ہے۔ یک طرفہ فوجی کارروائیاں اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہیں۔ یک طرفہ کارروائیاں عدم استحکام کو ہوا دیتی ہیں۔ نازک مرحلے پر آگے بڑھنے کا واحد راستہ مکالمہ اور سفارتکاری ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں دھند کا راج ہے۔ حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز کئی مقامات پر بند۔ M1 سے پشاور سے اسلام آباد، M2 لاہور سے کوٹ مومن تک بند ہے۔ موٹر وے M3، M4 اور M5 پر بھی ٹریفک معطل۔ لاہور سے آلکوٹ موٹر وے M11 کو بھی مکمل بند کر دیا گیا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں شدید سردی کی لہر۔ لیا میں پارہ -10، اسکردو میں -7 اور کالام میں -6 ڈگری ریکارڈ۔ گلگت بلتستان کی نگران کابینہ آج حلف اٹھائے گی۔ تقریب حلف برداری گورنر ہاؤس میں ہوگی۔ نگران وزراء سے اسپیکر GB اسمبلی حلف لیں گے۔ حلف برداری کی تقریب دن 11 بجے ہوگی۔ GB کابینہ میں 12 وزیر اور 2 مشیر شامل ہیں۔ وزیر اعظم کی خالدہ ضیاء کی وفات پر بنگلہ دیشی حکومت سے تعزیت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بنگلہ دیش کے ہائی کمیشن کا دورہ۔ شہباز شریف نے بنگلہ دیشی ناظم الامور سے تعزیت کا اظہار کیا اور فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعظم نے تعزیتی کتاب میں اپنا پیغام بھی لکھا۔ خالدہ ضیاء کی بنگلہ دیش کے لیے سیاسی اور جمہوری خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش۔ وزیر اعظم نے لکھا کہ خالدہ ضیاء ایک صاحب بصیرت رہنما تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی عوامی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ خالدہ ضیاء نے ایک لازوال اور متاثر کن میراث چھوڑی۔ کراچی میں رئیس گوٹ سے ملنے والے 2000 کلو گرام بارودی مواد کا مقدمہ درج۔ تھانہ CTD میں درج مقدمے میں انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل۔ بارودی مواد 30 سے زائد پلاسٹک ڈرمز میں رکھا گیا تھا۔ دہشت گردوں سے گیس کے 5 سلنڈرز بھی ملے۔ دھماکہ خیز مواد کو شہر سے باہر لے جا کر ناکارہ بنا دیا گیا۔ کارروائی کے دوران 3 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ ایڈیشنل IG CTD ذوالفقار لاڑک اور DIG CTD غلام اصفر محسر کی نیوز کانفرنس۔
کراچی کے علاقے پاک کالونی میں پولیس مقابلہ، 3 ڈاکو ہلاک، پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، تینوں ڈاکوؤں کو شدید زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ پولیس کے مطابق زخمی ملزمان اسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گئے۔ ڈاکوؤں سے اسلحہ، موبائل فون اور نقدی برآمد۔ اور ایران کی انٹیلیجنس فورسز کا تہران میں مشتبہ مظاہرین کے گھر پر چھاپا، بھاری اسلحہ برآمد، اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا مبینہ ایجنٹ گرفتار۔ موساد ایجنٹ کو مظاہرین کے درمیان خفیہ سرگرمیوں کے دوران شناخت کر کے گرفتار کیا گیا۔ مبینہ ایجنٹ کا اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے لیے کام کرنے کا اعتراف۔ ڈیلسی روڈریگز نے قائم مقام صدر وینیزویلا کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ امریکی حملے کے بعد سپریم کورٹ نے نائب صدر ڈیلسی روڈریگز کو قائم مقام صدر مقرر کیا۔ ڈیلسی روڈریگز کا ملک کی سالمیت اور آزادی کا دفاع کرنے کا اعلان۔ کہا وینیزویلا اپنے دفاع اور قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ وہ وینیزویلا پر کسی بھی بیرونی تسلط کی اجازت نہیں دیں گے۔ نکولس مادورو کے بیٹے گوتریس نے قائم مقام صدر کی غیر مشروط حمایت کر دی۔ صدر مادورو کے بیٹے کا اپنے باپ کو بھی جلد رہا کروانے کا اعلان۔ پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے جذباتی ہو گئے۔ کہا کہ ابا جان، ہم جلد وینیزویلا میں گلے ملیں گے، جلد ایک دوسرے کو دیکھیں گے، وطن کے لیے جو بھی کرنا پڑا ضرور کریں گے۔ امریکی صدر نے وینیزویلا کے بعد کولمبیا اور کیوبا کو اگلا ہدف قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ وینیزویلا نے درست رویہ اختیار نہ کیا تو امریکہ دوسرا حملہ بھی کرے گا۔ وینیزویلا میں تیل اور دیگر وسائل تک مکمل رسائی ہونی چاہیے۔ وینیزویلا پر دوبارہ حملہ ان کے رویے پر منحصر ہے۔ کولمبیا کے صدر اگلا ہدف ہوں گے، ان کے دن گنے جا چکے۔ کیوبا خود ہی گرنے کے قریب ہے، شاید وہاں فوجی کارروائی کی ضرورت نہ پڑے۔ میکسیکو کو بھی اپنا نظام درست کرنا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر کی رہائش گاہ پر ڈرون حملے کو مشکوک قرار دے دیا۔ مزید کہا کہ بھارت نے روسی تیل خریدنا بند نہ کیا تو ٹیرف بڑھا دیں گے۔ امریکی دفاع کے لیے گرین لینڈ حاصل کرنا ضروری ہے۔ گرین لینڈ پر قبضے کی امریکی دھمکیوں پر ڈنمارک غصے میں آ گیا۔ ڈینش وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ امریکی صدر گرین لینڈ پر قبضے کی دھمکی دینا بند کریں، گرین لینڈ برائے فروخت نہیں۔ فرانسیسی صدر کی وینیزویلا میں امریکی آپریشن پر تنقید، کہا کہ مادورو کی گرفتاری کے امریکی طریقے کی حمایت نہیں کرتے۔ دوسری طرف کولمبیا کے صدر کی وینیزویلا پر امریکی بمباری کی مذمت، کہا کہ تاریخ میں پہلی بار لاطینی امریکی ملک پر بمباری ہوئی۔ ہٹلر نے بھی کبھی ایسا نہیں کیا۔ امن معاہدے کے بعد قسم کھائی تھی کبھی ہتھیار نہیں اٹھاؤں گا، لیکن وطن کی خاطر مجھے دوبارہ ہتھیار اٹھانا پڑے گا۔ کیوبا کے صدر کا وینیزویلین ہم منصب کی حمایت کا اعلان، کہا کہ کیوبا کے عوام وینیزویلا کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ برازیل، چلی، کولمبیا، میکسیکو اور اسپین نے کہا کہ وینیزویلا پر امریکی حملہ انتہائی خطرناک مثال ہے۔ ترک صدر نے صدر مادورو اور وینیزویلا کے عوام سے اظہار یکجہتی کیا۔ امریکی حملے کے خلاف وینیزویلا میں مسلح مزاحمت شروع ہو سکتی ہے، وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ وینیزویلا نے امریکی اقدام کو سامراجی حملہ قرار دے دیا۔ سیاسی اور سماجی قوتوں کو ملک گیر متحرک ہونے کی ہدایت۔ صدر نکولس مادورو اور اہلیہ کی گرفتاری کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ وینیزویلا کے دارالحکومت کراکس میں ہزاروں افراد کا احتجاج، امریکہ کے خلاف نعرے بازی، صدر نکولس مادورو کی رہائی کا مطالبہ۔ مظاہرین نے کہا کہ صدر مادورو کی گرفتاری غیر قانونی ہے۔ وینیزویلا پر حملے کے خلاف دنیا بھر میں بھی امریکہ کے خلاف احتجاج۔ نیو یارک کی بروکلن جیل کے باہر امریکیوں کا مظاہرہ، تیل کے لیے خون نہیں کے نعرے لگائے گئے۔ واشنگٹن، لاس اینجلس، بوسٹن، اٹلانٹا سمیت کئی شہروں میں احتجاج۔ سڈنی، میڈرڈ، ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں بھی مظاہرے۔ چلی اور ارجنٹینا میں بھی ٹرمپ کے خلاف احتجاج کیا گیا۔
ملک کے مختلف علاقوں میں دھند کے ڈیرے، حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز کئی مقامات پر بند۔ M1 پشاور سے اسلام آباد، M3 جڑا والا سے رجانہ تک بند۔ موٹر وے M4 پر فیصل آباد سے ملتان اور M5 پر ملتان سے روہڑی تک نو انٹری کا بورڈ لگ گیا۔ ہزارہ موٹر وے E35 کوہلیاں سے ہتار تک بند۔ موٹر وے M2 پر بالکسر سے کوٹ مومن تک بڑی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ شہریوں سے فوگ لائٹس استعمال کرنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کی اپیل۔